بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں پارے کے اخیر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا، جس کا کل ذکر ہوا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس کائنات میں بعض اوقات بہت سی باتیں ایسے ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی کوتاہ فہمی اور کم عقلی کی وجہ سے خلاف مصلحت معلوم ہوتی ہیں۔ خیال ہوتا ہے یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن ان کے پیچھے کوئی راز ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، اور اگر اس کی حقیقت بندوں پر کھل جائے تو پتہ چلے گا کہ اس میں حکمت اور مصلحت ہی ہے، لہٰذا اللہ جو کرے اسی میں بہتری سمجھنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعتبار شریعت ہی کا ہے، شریعت کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام چونکہ خود نبی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے انہیں جو حکم آیا وہ اس کے پابند تھے، ان کے لیے یہ حکم خلاف شریعت نہیں تھا۔ لیکن آج اگر کسی آدمی کو کوئی بات خواب میں یا کسی اور طریقے سے یہ الہام کے ذریعے سے خلاف شریعت آئے تو وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، وہ شریعت پر ہی عمل کرے گا۔ آگے ذوالقرنین کا واقعہ ذکر ہے۔ یہ اللہ کے مقرب بندے تھے، نیک بندے تھے، اور یہ ایک بہت طاقتور بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کو اقتدار اور وسائل عطا کیے۔ ان کی زندگی میں نیک بادشاہوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اقتدار اور حکومت کے ساتھ نیکی اور تقوی اختیار کر کے اور وسائل کو اللہ کے دین کی بلندی میں استعمال کر کے اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلے سفر مغرب، جہاں سورج ایک دلدل نما چشمے کے اندر ڈوب رہا تھا اور یہ دنیا کا آخری کونا تھا، اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ دوسرا سفر مشرق تک کیا تھا جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تیسرا سفر غالباً شمال کا تھا۔ شمال کی طرف جو سفر کیا تو وہاں کے لوگوں نے یاجوج ماجوج کے قتل و غارت گری کی اور ان کے فساد کی شکایت کی اور درخواست کی کوئی دیوار مضبوط بنائے، مال کی بھی پیشکش کی، لیکن ذوالقرنین نے فرمایا مال کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، افرادی جسمانی طور پر میری مدد کرو، اور پھر لوہے کے تختے اور پگھلے ہوئے سیسے استعمال کر کے ایک مضبوط دیوار بنا دی، اور یہ دیوار آج تک قائم ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ دیوار کھل جائے گی، اور قرآن بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر صورت میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس کی قدرت، صفات اور کمالات یہ سب غیر متناہی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی تعریفوں کو اور ان چیزوں کو لکھا جائے تو سمندر کی سیاہی ہو، سمندر خشک ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کمالات اور صفات ختم نہیں ہوں گے۔ آخری آیت ہے سورہ کہف کی، اس میں بہت عجیب پیغام ہے۔ پہلا پیغام تو یہ ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ کے نبی بشر ہیں، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ حضور پر وحی آئی، عام انسانوں پر وحی نہیں آتی، اور وحی کی بنیاد یہ اور اس کی اصل کہ اللہ کا معبود ایک ہے، توحید۔ دوسری بات یہ کہ اگر آدمی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب چاہتا ہے، وہاں کی کامیابی چاہتا ہے، تو تیاری کرنی ہوگی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آخرت کا آدمی کو یقین ہے؟ تو اس کو 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ عمل کرے، دوسری بات عمل نیک ہو، صحیح ہو، اور تیسری بات عقیدہ درست ہو۔ یاد رکھیے یہ 3 شرطیں ہر جگہ ضروری ہیں۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور عمل بھی ہونا چاہیے، اور نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور عمل سنت کے مطابق ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے، اور عیسائیوں کی تردید ہے جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ تیسرے خدا ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بتایا نہیں، یہ مخلوق ہیں، حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا۔ انہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میرا وارث مجھے دے دے۔ علماء نے کہا وراثت نبیوں کی دنیا کی نہیں ہوتی، نبیوں کے مال کا کوئی وارث نہیں بنتا، بلکہ یہ علوم اور نبوت کی وراثت مراد ہے، علوم نبوت کی، کہ وہ اس میں ان کے جانشین ہوں۔ دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوئی، حضرت یحییٰ انہیں ملے اور ان کی صفات ان کو بتائی گئیں کہ وہ دانا ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، نرم دل، پرہیزگار اور والدین کے خدمت گزار ہوں گے۔ اور نشانی حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بتلائی گئی کہ آپ ٹھیک ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے کوئی بات زبان سے نہیں کر سکیں گے، صرف اشاروں ہی میں بات ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک مرتبہ غسل کرنے تشریف لے گئیں، 13 یا 15 سال عمر تھی۔ جبریل امین تشریف لائے خوبصورت مرد کی شکل میں۔ حضرت مریم نے پردہ کیا اور کہا میں انی اعوذ بالرحمن من، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے۔ کہانی میں جبریل امین ہوں، فرشتہ ہوں، ایک بشارت لے کے آیا ہوں۔ بہرحال حضرت مریم کی گریبان میں پھونک ماری، ان کو حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کے دن قریب آئے، اللہ کی طرف سے حکم آیا فلاں جگہ چلے جائیں، اور ٹیلے کی طرف چلی گئیں۔ بغیر موسم کے اللہ نے کھجور کا پھل لگا دیا، پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ وہیں پر کھجور نوش فرماتیں، پانی پیتیں۔ جب واپس اپنے خاندان میں آئیں، خاندان والوں نے الزام لگایا آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا، بچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے پہلے سے تسلی دے دی تھی کہ اگر تمہیں یوں کہے گا کوئی
تو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، ابھی میں تم سے بات نہیں کروں۔ اور اس کے بعد جب بچے کو لے کر آئی قوم میں تو پھر بچے کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو۔ حضرت عیسیٰ بول پڑے، ابھی ماں کی گود میں ہیں، بولے اپنی بندگی کا، والدہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا، انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیوں کی تردید ہوگی، خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور کہا اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ مجھے نبوت دیں گے، میں جہاں ہوں گا اللہ مجھے برکتیں عطا کریں گے، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ اس نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں، میں اپنے والدین کا نافرمان نہ ہوں، فرما بردار بنوں، اور جس دن میں پیدا ہوا، جب مروں گا، جب قیامت میں زندہ ہوگا، مجھ پر سلامتی ہوگی۔ قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بات کہی، اور یہ شرک اور شرکیانہ مشرکانہ باتیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں نہیں تھی۔ آگے یوم حسرہ کا ذکر ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کا دن وہ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جنتی سارے جنت میں، دوزخ میں صرف کافر رہ جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنتیوں اور اے دوزخیوں، جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ سب دیکھیں گے، پہچان جائیں گے، یہ ایک مینڈھا ہوگا، اور یہ موت ہوگی اصل میں، جس کو مینڈھے کی جانور کی شکل میں لایا جائے گا، اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا خلود لا موت، سب نے ہمیشہ رہنا ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے موت آنی ہوتی تو مر جاتے، دوزخی اتنے غمگین ہوں گے کہ اگر غم سے موت آنی ہوتی مر جاتی۔ جنتی خوش کہ اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی نہیں نکلیں گے، اور دوزخی خوش کہ اب ہمیشہ ہم دوزخ میں ہیں، اور دوزخی تکلیف میں ہیں، غم میں ہیں کہ ہم ہمیشہ دوزخ میں ہیں، افسوس کبھی نکلنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، والد نے دھمکی دی تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کر لی۔ دیگر انبیاء کا ذکر ہے، پھر فرمایا انبیاء علیہ السلام کے بعد ایک وقت آیا کہ جانشین نالائق آئے، ان کی نسلوں میں نالائق جانشین کی دو نشانیاں بیان کی، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو انہوں نے پامال کیا، نمازیں نہیں پڑھی، واتبعوا الشہوات، ناجائز خواہشات کی تکمیل میں لگ گئے۔ آگے قرآن بتا رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قیامت میں ہر آدمی دوزخ میں جائے گا۔ علماء نے فرمایا نیک بندے تو دوزخ کے اوپر سے گزر جائیں گے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے، جہنم کی گرمی انہیں محسوس نہیں ہوگی۔ جن گناہ گاروں کے دل میں کچھ ایمان ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن سزا بھگت کر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں جن لوگوں کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے، اور کبھی دوزخ سے ان کو نکالا نہیں جا سکے گا۔ اس کے بعد قرآن اخیر میں کہتا ہے کہ نیک بندوں پر ایک انعام یہ ہوتا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا، اللہ مخلوق میں ان کی محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے پیار ہے، تم اس سے محبت کرو، حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر دیگر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں آسمان کے، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم يوضع له القبول فی الارض، اس آدمی کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اللہ کے دوسرے نیک بندے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوتا ہے نافرمان کافر، اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں، حضرت جبریل سے بھی کہتے ہیں، دیگر فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے، سب کیا وہ مبغوض ہو جاتا ہے، اور زمین میں بھی یہ شخص مبغوض ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنا محبوب بندہ بنائے۔ سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے، اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن محنت فرماتے، دعوت کا کام کرتے، رات بھر تہجد پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی مشقت میں نہ پڑھیں، پاؤں میں ورم پڑ گئے تھے، بعد میں اللہ کے نبی نے رات کو آرام فرمانا اور پھر بیدار ہو کر تہجد پڑھنا شروع کیا، پوری رات کا قیام پھر تک فرمایا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ ایک متشابہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، کس طرح ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہمارا معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم ہو ہی نہیں سکتا، بس ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ اس بارے میں سوالات کرنا اور پوچھنا اللہ عرش پر کیسے ہیں، یہ بدعت ہے، مناسب نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ بندہ جس طرح تخت پر کرسی پر بیٹھتا ہے اس طرح نہیں ہے، اللہ اپنی شان کے لائق ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستہ بھول گئے، دور سے ایک درخت جلتا ہوا نظر آیا، آگ کی ضرورت تھی، اندھیرا بھی تھا، سردی بھی تھی، گھر والوں سے کہا آگ لے کر آتا ہوں، قریب پہنچے دیکھا عجیب منظر ہے، کوئی شاخ یا پتا نہیں جل رہا، اور آگ نے درخت کے حسن اور خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا۔ یہ آگے جاتے آگ لینے، آگ دوسری طرف ہو جاتی ہے، پھر قریب آئے تو اس درخت سے آواز آئی، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو۔ حکم ہوا جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو، اور کہا وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا اور وحی سنو۔ اور پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی، توحید کا اعلان ہوا، نماز کا حکم دیا گیا اور قیامت کا ذکر کیا، پھر معجزے عطا فرمائے، ایک ید بیضا، دوسرا عصا لاٹھی، جن دونوں کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبری لینے نہیں گئے تھے، آگ لینے گئے تھے، اللہ نے پیغمبری دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے لیے اللہ نے حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، رب اشرح لی صدری، دعوت کے کام شروع کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے سینہ کھول دیجئے تاکہ سمجھانے میں بھی دقت نہ ہو
اور لوگوں کی باتیں سہنا آسان ہو. اس کے بعد فرمایا زبان کی لکنت ختم کر دیجئے تاکہ کھل کر لوگوں کے سامنے بات کر سکوں. کہا میرے خاندان میں میرے بھائی ہارون کو میرا معاون مددگار بنا دیجئے. کہا میری کمر کو مضبوط کر دیجئے, میرے کام میں ان کو شامل کر دیجئے. اور یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے احسانات ذکر فرمائے, کس طرح آپ کے بچپن میں ہم نے آپ پر مہربانی کی کہ آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں والدہ نے ڈال دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی. فرعون کے محل میں وہ صندوق پہنچا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر. فرعون کی اہلیہ کو پیار آ گیا اور کہنے لگی کہ اس بچے کو قتل نہ کرو. پھر گھر میں لے آئے, پالا اور بڑے ہو گئے. اس کے بعد قرآن درمیان میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس مٹی سے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا, اسی میں واپس جائیں گے اور اسی سے قیامت کے دن اٹھیں گے. بعض کتابوں میں لکھا ہے جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں ایک باپ کا نطفہ ہوتا ہے, اور دوسرے جس مٹی میں اس انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے اس مٹی کا کچھ حصہ اللہ فرشتے کے ذریعے ماں کے رحم میں ڈال دے دیتے ہیں. بہرحال اللہ ہی اصل صورتحال جانتے ہیں. اس کے بعد بقیہ واقعہ, فرعون نے سرکشی کی, جادوگروں کو مقابلے پر آمادہ کیا, لیکن جادوگر شکست کھا گئے. ایمان لے آئے, ان کے دل کی کایا پلٹ گئی. فرعون نے دھمکی دی, ایمان لاؤ گے تو سولی دوں گا, لیکن ایمان دل میں آ چکا تھا. جب عقیدہ مضبوط ہو جائے تو آدمی ہر قیمت پر تیار ہو جاتا ہے. کہنے لگے نہیں, ہم اب تمہاری باتوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے. چنانچہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دی, وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر گئے, وہاں وادی سینہ میں ان کو کتاب دی گئی. پیچھے فرعونیوں نے بچڑے کی عبادت پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. سامری کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے, تنبیہ کی, ناراضگی کی, اور اس کے بعد سامری کے برے انجام کا ذکر ہے, ہلاک ہو گیا. قرآن کہتا ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. یہ واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں یہ وحی سے بیان کر رہے ہیں. آگے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں, ایک اجتہادی خطا ہو گئی سمجھنے میں, باہر صورت گندم کا دانہ کھا لیا, دنیا میں بھیج دیا. قرآن کہہ رہا ہے وعصا آدم ربہ فغوی. عصا کے معنی ہوتے ہیں گناہ کرنا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ عصا کا ایک معنی ہے وہ کام کرنا جس کا ارادہ نہ ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر درخت نہیں کھایا, بھولے سے کھایا تھا, اس لیے اس سے ان کا معاذ اللہ گناہ گار ہونا اس آیت سے ثابت نہیں ہوا. اسی طرح غوا, بسا اوقات مشقت میں پڑھنے کے لیے بھی غوا کا لفظ آتا ہے, تو مطلب یہ وہ تکلیف اور مشقت میں مبتلا ہو گئے. آگے قرآن کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری, اللہ کہتے ہیں جس نے میرے ذکر سے بے رخی برتی, یعنی قرآن سے, میری یاد سے, فإن لہ معیشۃ ضنکا. دو سزائیں ہیں, دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی, سخت گھٹن والی ہو جائے گی, اور دنیا میں چین نہیں ہوگا. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, قیامت میں اندھا اٹھے گا. اس کے بعد 5 نمازوں کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور کہا یہ آپ کے لیے خوشی کا اور راحت کا ذریعہ ہے, اور صاف کہہ دیا رزق ہم آپ کو دیں گے. اشارہ ہے کہ جو نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ کی طرف سے رزق بھی ملے گا. اور یہ فرما دیا جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں, یہ تو اللہ نے آزمائش کے لیے ان کو دیا. ہمیں بھی چاہیے کسی دنیا دار کو نعمت میں دیکھیں تو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کے بجائے اللہ کا شکر پڑھیں کہ اللہ نے اس ریل پیل سے محفوظ کر رکھا ہے اور یہ بیچارہ آزمائش میں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.